کرتے ہوں، در علی سے جن کو فیضان ملا، در علی سے جن کو فیضان ملا، وہ وارث علی بن گئے، وہ مہر علی بن گئے۔ میری بات غور سے سنو، حضرت دیوا کے تاجور حضور عالم پنا اس وقت بحری جہازوں میں جاتے تھے لوگ حج کے لیے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حج کے لیے۔ ایک جہاز کے اندر آپ گئے ہیں، ہوا کیا کہ جہاز جو تھا گہرے پانی میں گیا تو یکا یک اس کی پرواز جو تھی، یعنی وہ جو جا رہا تھا، تیر رہا تھا، وہ بند ہو گیا۔ جب بند ہو گیا تو سب کو لالے پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ سب کو لالے پڑ گئے کہ یہ کیا بن گیا۔ اب ہوا کیا، اسی سمے میں وہ پائلٹ جو تھا، جہاز چلانے والا ڈرائیور جو تھا، وہ مسلمان تھا، تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو اسے خواب میں اس کی نصیب جاگ گئی۔ لگی آنکھ تھی، جاگ مقدر گئے۔ آپ سب جس کے لیے آئے ہو بات کرنے لگا ہوں۔ لگی آنکھ تھی، جاگ مقدر گئے۔ شہنشاہ انبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا خود تو بڑے مزے سے کھاتے ہو، خود تو بڑے مزے سے کھاتے ہو، اور لوگ بھوکے ہیں اس جہاز کے۔ صبح جیسے اس کی آنکھ بیدار ہوئی، اس نے فوری طور پہ لنگر کا اہتمام کیا، سارے مسافروں کو اپنی طرف سے کھانا دیا۔ سب نے کھا لیا جو کچھ بھی تھا۔ ہوا کیا، پھر آنکھ لگی رات کو، پھر حضور تشریف لے آئے۔ دیکھو اس کی قسمت کتنی اچھی تھی پائلٹ۔ ارے زندگی بھر ترستے رہتے ہیں کبھی خواب میں آ جائے، اس کے خواب میں پھر تشریف لے آئے۔ میری بات کا جو مغز ہوگا اگر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیوں آ رہے تھے بار بار خواب میں۔ پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا تجھے کہا تھا تیری یہ جو شپ ہے، بیڑی جہاز ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بھوکے ہیں۔ اس نے صبح پھر چشتی صاحب وہی کام کیا کہ پھر اس نے لنگر لگایا، سب کو کھلایا۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں نے آج پھر سرکار کا کہنا مان لیا ہے، لیکن بات تو تھی کہ حضور کا مقصود تو پورا نہ ہو رہا تھا۔ میرے نبی کا مقصد و مقصود تو کچھ اور تھا۔ پھر رات کو جب وہ سوئے، پائلٹ صاحب میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ بہت بڑے حضرت صاحب تھے جن کی خواب میں سرکار آ رہے، جب سوئے تو فرمایا تجھے کہا ہے کہ تیری یہ جو شپ ہے، یہ جو جہاز ہے، اس کے اندر کچھ ہمارے اپنے ہیں جو بھوکے ہیں، ہمارے اپنے ہیں جو بھوکے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، 2 دن تو میں نے لگائی ہے لنگر، لیکن پھر بھی میرے ساتھ وہی حکم ہو رہا ہے۔ دوسرا دن جو تیسرا دن ہوا، اس نے ایک رجسٹر لیا، اس نے کہا بھائی جتنے مسافر ہیں ان کی لسٹ لاؤ۔ وہ لسٹ لی، پھر لنگر لگایا اور کہا جو آئے اس کا نام پہ وہ ایرو لگاتا جائے، ٹک کرتا جائے، ٹک کرتا جائے۔ اب سب نے جب دیکھ لیا، اس نے کہا ایک اس کے اندر جو ہمارے رکاب ہیں وہ نہیں ہے، جو سوار ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک اللہ والے ہیں، وہ نہیں آتے کسی کے کہنے پہ۔ انہوں نے پہلے کہا تھا نا، ادھر ایک باب نعت بھی پڑی تھی، منگتوں کو سردار بنا دیتے ہیں۔ بات کرنے لگا ہوں، آؤ بتاتا ہوں آپ کن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کن کی بارگاہ میں یہ عرس کی محافل سج رہی ہے، کن کے فیضان سے آپ دھولیاں بھر رہے ہیں، کن کے اکرام سے آپ کو دنیا میں انعام مل رہا ہے، عزتیں مل رہی ہیں، آؤ بتاتا ہوں۔ جب پائلٹ کو یہ سمجھ آئی کہ یار پھر وہ خود چل کے آئے۔ کیا ہوا؟ چل کے آئے، سرکار مجھے معاف کر دی، یہ آپ لنگر شریف ضرور کھائیں، چونکہ مجھے حکم سرکار کریم علیہ السلام کا۔ اب جیسے ہی اس مکرم ہستی مبارکہ نے لقمہ رکھا، جہاز خود بخود چل پڑا۔ اب وہ ہستی کون تھی؟ وہ میرے اور آپ سب کے تاجور، دیوا کے تاجور، حضور عالم پناہ
حضرت پیر حاجی حافظ وارث علی سرکار تھے